بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ یعقوب کلینی اپنی کافی کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 292 پر محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس روایت کو شیخ صاحب نے، شیخ محسن علی نجفی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب الکوثر جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے، نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے الکوثر، اس میں بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کی تفسیر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس امید بلکہ یقین کے ساتھ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اس 5-6 سیکنڈ کی عظیم عبادت یعنی محمد اور آل محمد پر صلوات کو اپنی مساجد، اپنی امام بارگاہ، محافل میلاد اور مجالس عزا اور نماز تک محدود نہ رکھیں، تشہد میں، رکوع میں، سجود میں، قنوت میں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، یہاں سے نکل کر گھر جاتے وقت، صبح آفس جاتے وقت، اگر آپ طالب علم ہیں اپنے تعلیمی ادارہ جاتے وقت، آپ اگر کاروباری ہیں مارکیٹ جاتے وقت، جب تک آپ کی زبان فارغ ہے آپ کی زبان پر اس عبادت کا ورد جاری ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کا ثواب عرض کرتا ہوں کہ چونکہ مخبر صادق نے کہہ دیا ہے، رسول خدا جن کی باتوں پر اعتبار کر کے ہم مسلمان ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں، لہذا پھر اس میں شک کرنا بھی ایمان کیا بلکہ اسلام کے منافی ہے، ورنہ ہماری عقل اس کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ یہ چند سیکنڈ کی وہ عبادت اور اس کا اتنا اجر اور ثواب اور فائدہ، فرمایا من صلی علی مرتن، جو مجھ پر ایک دفعہ صلوات بھیجے۔ دیکھیں روایات کے اندر بھی علیہ، مجھ پر، اور اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، رسول پر بھی صلوات بھیجو اور سلام پیش کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں بھی علیہ لکھا ہوا ہے، علیہ، علیہ ہے، رسول پر صلوات بھیجو۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو مختصر ہیں، سربستہ ہیں، ان کی تفصیل کو رسول خدا نے بیان کیا ہے۔ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم حافظون، یہ تفصیل نماز کی، صبح کی کتنی رکعت ہے، ظہرین کتنی رکعت ہے، مغرب کتنی رکعت ہے، عشاء کتنی رکعت ہے، یہ ہمیں رسول خدا نے بتایا ہے۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اس کا ادھر ذکر نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ یہ تفصیل ڈیٹیل کس نے بتائی ہے ہمیں؟ رسول خدا نے بتایا۔ رسول خدا نے بھی اپنے ذاتی ثوابدید کی بنیاد پر اس کی اشارہ نہیں کی ہے، پھر بھی وحی کے ذریعے، البتہ قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے عبادات کی تفصیل کو بتایا ہے۔ قرآن میں چند ایک چیزوں کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی سب چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو احادیث میں بیان کیا ہے۔ تو یہ رسول کا کام ہے تفسیر کرنا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ، آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو ہم کو آتا ہے، صلوات کس طرح بھیجیں؟ وہاں آپ نے بتایا کہ صلوات کا طریقہ کیا ہے، فرمایا قولو، جب بھی مجھ پر درود بھیجنا چاہو اس طرح درود بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جو درود ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اور نماز جنازہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت۔
یا کافضل ما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم. یہ رسول خدا نے بتایا ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ رسول پر صلوات بھیجو. خود رسول خدا نے بھی فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا، حدیث میں آن حضرت پر صلوات کا ذکر ہو یا قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اور اس کی آل پر، حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجو. ٹھیک ہے جی. من صلی علیہ مرتن، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس حدیث میں رسول خدا نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، لیکن مراد کیا ہے؟ محمد اور اس کی آل جن پر درود بھیجے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے. یہ عجیب روایت ہے، یعنی آدمی سوچتے سوچتے جو ہے نا جسے کہتے پاگل ہو جاتا ہے کہ من صلی علیہ مرتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ. اللہ تعالی فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس بندے پر درود بھیجتا ہے جس نے ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہو. ایک مرتبہ. اچھا یہ ہاں تو ختم نہیں ہوتی. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ لِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ. جب خدا کی باقی مخلوق دیکھتی ہے کہ خدا نے اور فرشتوں نے فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے پر صلوات بھیجا ہے، ہر مخلوق اس آدمی پر صلوات بھیجتی ہے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند محمد و آل محمد پر درود بھیجیے. میں ایک دفعہ آج سے میرے خیال 5-6 سال پہلے گجرات میں ایک خمسہ مجھے پڑھنا تھا. وہاں جو جس مسجد میں یہ خمسہ تھا اس کے جو خطیب ہیں وہ مولانا مختار نقوی ہیں. خمسہ شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، کہا صاحب یہ اکثر ہمارے اہل سنت بھائی خصوصاً مسجد امام بارگاہ کے ہمسایہ وہ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ صرف امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے. اس پر ذرا بولیں، رسول خدا کے فضائل بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جواب عرض کروں گا اس کا. میں نے خطبہ کے بعد جو بھی موضوع تھا یہ ان کا جو شکوہ گلہ یا اعتراض تھا اس کو بیان کیا. ہمارے اہل سنت برادران کی طرف سے یہ اعتراض ہے. ان کی خدمت میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، یہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہم علی کے جتنے بھی فضائل بیان کریں، جتنے بھی فضائل، تمام فضائل کا سرچشمہ سردار علم ہوا کرتا ہے. علم کی وجہ سے انسان خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خدا کی بارگاہ میں بلند درجات اس کو حاصل ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے زیادہ نوازا ہو. میں نے کہا ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے ہم رسول کے امیر المؤمنین کے جتنے بھی فضائل بیان کریں وہ تمام فضائل پہلے رسول کے لیے ثابت ہوتے ہیں پھر امیر المؤمنین کے لیے ثابت ہوتے ہیں. کیا یہ رسول کی یہی فضیلت کم ہے کہ ہم کہیں کہ رسول علی کے استاد تھے، جس کا امیر المؤمنین نے زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعلان کیا ہے، علمنی رسول اللہ زقنی رسول اللہ. خود فرماتے ہیں میں جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچتا تھا جو بھی پوچھتا تھا وہ آپ مجھے جواب دیتے تھے، اور جب کبھی میں خاموش رہتا خود سے علم بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. اتنی دلچسپی تھی رسول خدا کو امیر المومنین کو علم و حکمت سے آگاہ کرنے کا.